باب 4 ستاروں کے اسیر۔ کبھی کبھی قید وہ نہیں ہوتی جو دیواروں کے اندر ہو، بلکہ وہ ہوتی ہے جو انسان کے یقین کو زنجیر کر دیتی ہے۔ کچھ لوگ ستاروں سے روشنی لیتے ہیں اور کچھ ان کے رب سے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اور اس کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، انہیں کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ پتھریلی دیواروں کے بیچ وہ زمین پر بیٹھا تھا۔ زرد کاغذ پر سیاہی کی باریک دھاریں کسی خفیہ نقشے کی طرح پھیل رہی تھی۔ قلم کی نوک جب کاغذ سے ملی، جیسے کوئی پرانا راز سرگوشی کر کے ظاہر ہو رہا ہو۔ 10 برس بیت چکے تھے۔ وقت نے جسم سے طاقت چھین لی تھی، مگر ذہن اب بھی روشن تھا۔ اس کے اندر علم کے در وا ہو گئے تھے۔ قید اب سزا نہیں رہی تھی، ایک مکتب تھی جہاں وہ کائنات کو نئے زاویے سے سمجھنے لگا تھا۔ اسی لمحے حسرگاہ کا دروازہ چرچراتا ہوا کھلا۔ سیاہ اباں نقاب میں چھپا چہرہ، دائیں ہاتھ میں فیروزہ نگی انگوٹھی، اور اس پر پھرتی ہوئی انگلی جیسے کسی پوشیدہ قوت کو جگا رہی ہو۔ وہ شخص روشنی کے خلاف چلتا اندر آیا، جیسے اندھیرا خود اس کے تابع ہو۔ کیا تم نے میرے لیے ستاروں کی حمایت حاصل کر کے راستہ ڈھونڈ لیا ابروس؟ آنے والے کی آواز میں غرور کا سا زہر تھا، مگر خوف کی سی لرزش بھی۔ ابروس نے نظریں اٹھائے بغیر کہا، ستارے اشارے دیتے ہیں، اذن دینے والا صرف ایک ہے، خالق فلک و زمین۔ سیابہ والے کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ آئی۔ اذن؟ تم اب بھی وہی قیدی والی باتیں کرتے ہو۔ ستارے فیصلے سناتے ہیں ابروس، ان کی گردش انسان کی تقدیر بناتی ہے۔ تم چاہو یا نہ چاہو، ان کا حکم لکھا جا چکا ہے۔ ابروس نے قلم رکھا، اور اگر انہی ستاروں کے رب نے چاہا کہ وہ رک جائیں، تو تمہارا علم اس کے ارادے کے آگے ٹھہر سکے گا؟ یہ کمزوروں کی بات ہے، سیابہ والے نے ہنکارا بھرا۔ جب دلیل ختم ہو جائے، لوگ ایمان کی بات کرتے ہیں۔ میں نے برجوں کو پڑھا، قمر و زحل کے زاویے میرے علم میں ہیں، میں بتا سکتا ہوں کب بادشاہ مرے گا، کب سلطنتیں مٹیں گی۔ یہ ایمان نہیں، علم نجوم ہے۔ ابروس کے ہونٹوں پر دھیمی مسکراہٹ ابھری۔ تم نے آسمان پڑھا، مگر آسمان کے رب کو نہیں جانا۔ تم نے زاویے گنے، مگر ان کے خالق کو بھلا دیا۔ اور علم اگر تکبر بن جائے تو جہالت بن جاتا ہے۔ سیابہ والے کے چہرے پر غصے کی لالی دوڑ گئی۔ کیا تم مجھے جاہل کہہ رہے ہو؟ ابروس نے سکون سے کہا، نہیں، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ علم اگر رب سے کٹ جائے تو وہ روشنی نہیں، سایہ بن جاتا ہے، اور سایہ کبھی راستہ نہیں دکھاتا۔ سیابہ والے نے قدم بڑھایا، اس کا پاؤں ابروس کے ہاتھ پر زور سے پڑا۔ مجھے تم سے راستہ چاہیے، نصیحت نہیں۔ ستاروں کی لکیروں میں وہ در کھولو جہاں سے میں نکل سکوں، ورنہ تم انہی دیواروں میں دفن کر دیے جاؤ گے۔ ابروس نے درد چھپاتے ہوئے کہا، دیکھو، ستارے خود نہیں گرتے، انہیں گرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ میں ان کے راستے دیکھتا ہوں، ان پر اختیار نہیں رکھتا۔ اور تم سمجھتے ہو کہ علم نجوم سے خدا کے حکم کو بدل دو گے؟ کمرے میں لمحہ بھر کی خاموشی چھا گئی۔ ہوا رکی، جیسے دیواریں بھی سننے لگی ہوں۔ سیابہ والے نے تیز لہجے میں کہا، اگر تم نے میرے لیے راستہ نہ بنایا تو تمہارا ایمان بھی تمہیں ان زنجیروں سے نہ بچا سکے گا۔ ابروس نے سر جھکا کر مسکرایا، قید جسم کی ہوتی ہے، روح کی نہیں، اور جس کا ایمان قید سے آزاد ہو جائے، اسے آسمانوں کے دروازے بھی قید نہیں کر سکتے۔ سیابہ والے نے ایک زور کی لات ماری۔ میں واپس آؤں گا ابروس، اور اس بار صرف اپنے حق میں فیصلہ سننے۔ وہ پلٹا اور دروازہ دھماکے سے بند کر گیا۔ کمرے میں ہوا کا شور گونجا، کاغذ بکھر گئے۔ ابروس نے قلم اٹھایا، سیاہی کی ایک نئی لکیر کاغذ پر اتری۔ اس بار اس کی نقوش میں خاموش اعلان تھا کہ تقدیر کے فیصلے کبھی ستارے نہیں لکھتے، صرف رب لکھتا ہے۔ چاند آہستہ آہستہ جھک رہا تھا۔ آسمان پر سبز اور نیلے رنگ آپس میں مل رہے تھے۔ زیتون کے درختوں سے
چھن کر زمین پر نرم چاندنی بکھر رہی تھی۔ چھوٹی ایمالے زمین پر بیٹھی تھی، اس کے ہاتھوں کے ارد گرد ریت کی باریک لکیر، چمکتی ہوئی مٹی اور پانی کے قطرے بکھرے تھے۔ اس کے سامنے ایک چھوٹا سا پیالہ رکھا تھا جس میں دریا کا صاف پانی، چاند کی کرنوں میں بھیگی مٹی اور کچھ چمکتی ہوئی ریت تھی، وہ ریت جو صرف پل کی بوندوں کے بعد جمع ہوتی تھی۔ آمنہ نے آہستہ سے پوچھا، یہ سب کیا ہے؟ کیا کر رہی ہو ایمالے؟ ایمالے نے سر اٹھایا، آنکھوں میں چاندنی جھلکنے لگی۔ میں آئینہ بنا رہی ہوں، نیا والا۔ آمنہ قریب آئی، اور کیوں بنا رہی ہو ننھی جادوگرنی؟ ایمالے کے ہونٹوں پر ایک معصوم سی مسکراہٹ تھی۔ کیونکہ میں چاہتی ہوں جیسے آمنہ جی میرے پاس آئی ویسے اور لوگ بھی آئیں، شاید کوئی اکیلا ہو یا کوئی بھولا ہوا جو روشنی کے پار سے میرا دوست بننا چاہتا ہو۔ آمنہ کے دل میں نرمی اتر گئی، اس نے ایمالے کے بالوں پر ہاتھ پھیرا۔ لمحے بھر کے لیے وہی احساس جاگا جو کبھی اس کے اپنے بچپن میں تھا کہ تنہائی بھی روشنی بن سکتی ہے۔ آمنہ نے مسکرا کر پوچھا، اور یہ سب تمہیں کس نے سکھایا ننھی جادوگرنی؟ ایمالے مسکرا کر بولی، امی کہتی تھی جب دریا کا پانی، چاند کی مٹی اور ستاروں کی ریت ایک ساتھ مل جائیں تو وہ روشنی کو تھام لیتی ہے۔ آمنہ حیران ہوئی، یہ بات تمہیں کس نے سکھائی؟ ایمالے نے سر ہلایا، امی نے، اور کبھی کبھی خواب میں ایک عورت آتی ہے جو کہتی ہے جو چیز روشنی تھام لے وہ راستہ دکھا سکتی ہے۔ ایمالے نے انگلیاں پیالے میں ڈبوئی اور اس آمیزے کو زمین پر گول دائرے کی صورت میں پھیلا دیا۔ پھر آہستہ آہستہ وہ الفاظ دہرائے جو اسے خواب میں سکھائے گئے تھے، ایسے جیسے دعا ہو نہ کہ جادو۔ زمین کی سانس، پانی کی آنکھ، چاند کا لمس اور دل کی روشنی۔ ہر لفظ کے ساتھ مٹی چمکنے لگی، چاندنی اس پر ٹہر گئی، ریت کے ذرات روشنی پکڑنے لگے، اور ایک لمحے میں وہ سطح شفاف ہو گئی، بالکل آئینے کی طرح۔ آمنہ کے چہرے کا عکس اس میں جھلکا، مگر ساتھ ہی کسی اور چہرے کی دھندلی لکیریں بھی دکھائی دی۔ ایسا عکس جو حقیقت اور خواب کے بیچ کہیں پل رہا تھا، اور صرف وہی اسے دیکھ سکتا تھا جس کی آنکھیں دل کی روشنی سے روشن ہوں۔ ایمالے نے دھیرے سے کہا، یہ آئینہ نہیں، یہ راستہ ہے، میں نے بس یادوں سے بنایا ہے۔ آمنہ نے کانپتے لہجے میں پوچھا، کس کی یادوں سے؟ ایمالے نے آسمان کی طرف دیکھا اور صرف اتنا کہا، اس کی جو روشنی کو جانتی تھی۔ بابا دیر نے گہری سانس لی، چاندنی ان کے چہرے کی جھریوں میں اتر گئی۔ وہ آہستہ بولے، یہ بچی روشنی سے نہیں، یادوں اور چھپی ہوئی کہانیوں سے بات کرتی ہے۔ جہاں دل کے اندر کہیں سنائی نہ دینے والی یادیں جاگ اٹھیں، وہاں جادو آہستہ آہستہ سانس لینے لگتا ہے۔ مگر اگر دل خوف زدہ ہو جائے تو وہ روشنی جو کبھی امید تھی، اکیلے اندھیروں میں جلتی ہوئی ایک نرم آگ بن جاتی ہے، اور پھر صرف وہی جو حوصلہ رکھتا ہے اس نرم آگ میں اپنا راستہ دیکھ سکتا ہے۔ کبھی کبھی آئینہ صرف عکس نہیں دکھاتا، وہ تمہیں تمہارے اندر کے ٹکڑے دکھاتا ہے، وہ دکھ جو تم نے دبا دیے، وہ سوال جو کبھی زبان تک نہیں لائے، اور وہ خوف جو تمہاری پہچان کے نیچے دب کر سانس لیتا رہا۔ آخر کار ہر انسان ایک لمحے پر آتا ہے جہاں آئینہ ٹوٹتا نہیں، خود وہ ٹوٹ جاتا ہے، اور تب سچائی اور نجات کے درمیان صرف ایک قدم رہ جاتا ہے، روشنی کی سمت بڑھایا گیا وہ ایک قدم۔ احمد کے ہاتھ کھولے جا چکے تھے، مگر کمرے سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس کی نظر سامنے والے دیوار گیر آئینے پر پڑی، ایک قدآور شیشہ جو محض عکس نہیں دکھا رہا تھا، بلکہ جیسے ہر یاد، ہر درد، ہر خوف اس کے سامنے زندہ ہو اٹھا ہو۔ انجیکشن کے اثر سے دماغ میں خالی پن گھل رہا تھا، اور پھر وہ منظر شروع ہوا۔ آئینے میں احمد کے بچپن کی ادھوری یادیں، ماضی کی ٹھہری ہوئی باتیں، اور ماں کے پل جو کبھی مکمل نہیں ہوئے۔ ہر لمحہ، ہر جز اس کے دماغ میں زہر کی طرح گھلتا جا رہا تھا، مگر احمد نے نظریں نہیں ہٹائی۔
ایک منظر بار بار دہراتا رہا۔ مجھے احمد سے ڈر لگتا ہے۔ احمد کی خاموشی بولتی نہیں، ڈراتی ہے۔ احمد نے زور سے آنکھیں بند کی، پھر جھٹکے سے کھولی۔ منظر بدل گیا۔ اب وہ اپنے گھر میں تھا۔ ماں کی ہنسی گونج رہی تھی، مگر ہنسی کے پیچھے وہی خوف چھپا ہوا تھا۔ مجھے احمد سے ڈر لگتا ہے۔ احمد نے ہاتھ اپنی آنکھوں پر رکھے۔ سانس بے قابو ہو رہی تھی۔ بند کرو یہ، وہ چیخا۔ تم لوگ کیا چاہتے ہو؟ یہ سب بند کرو۔ لیکن وہ لوگ خاموش تھے اور ذہن کے ساتھ کھیل جاری تھا۔ احمد کی آنکھوں کے سامنے منظر بدلتے جا رہے تھے۔ اب وہ دیکھ رہا تھا شائستہ بیگم کو فرش پر گری ہوئی۔ حمید شاہ کانپتے ہاتھوں سے ڈاکٹر کو پکار رہے تھے۔ دل کا دورہ، آخری سانسیں، اور احمد کے اندر ایک ناقابل بیان درد۔ شائستہ بیگم نے مرتے وقت احمد کو دیکھا۔ نظریں تھم گئی تھیں، خاموش، مگر ہر لفظ آنکھوں کے ذریعے بول رہا تھا۔ احمد نے اپنی ماں کی آنکھوں میں محبت نہیں، خوف دیکھا۔ یہ لمحہ احمد کے وجود پر پندہ ہو گیا۔ دماغ پر ایسا اثر تھا کہ جسم کا درد بھی اس کے سامنے ہلکا لگ رہا تھا۔ اور پھر احمد نے پلکیں جھپکائی، گہری سانس لی۔ آنکھوں کے سامنے سب کچھ دھندلا گیا، جیسے کمرے میں ہوا رک گئی ہو۔ ایک لمحے کو سانس بھی اس کے اندر اٹک گئی۔ پھر اس نے ایک اور گہری سانس لی، ایسی جیسے کوئی شخص اپنے اندر کے شور کو دبانے کی آخری کوشش کر رہا ہو۔ اور اگلے ہی پل اس کا ہاتھ بے اختیار اٹھا، زور سے، پوری قوت سے، آئینے پر مکہ پڑا۔ شیشے کے ٹوٹنے کی آواز نے پورا کمرہ چیر دیا۔ ایسی آواز جیسے 100 خواب ایک ساتھ ٹوٹ گئے ہوں۔ ہر ٹکڑے نے روشنی کو اپنی مرضی سے کاٹ دیا۔ کچھ ٹکڑے احمد کے چہرے پر چمکے۔ ہر ٹکڑے نے روشنی کو اپنی مرضی سے کاٹ دیا۔ کچھ ٹکڑے احمد کے چہرے پر چمکے، کچھ فرش پر بکھر کر خون کی لکیر میں بدل گئے۔ خون اس کی انگلیوں سے بہہ کر زمین پر پھیل رہا تھا، جیسے اس کے اندر جمع برسوں کا درد آخر کار رنگ اختیار کر گیا ہو۔ اس نے سانس اندر کھینچی، گہری، لرزتی ہوئی، جیسے وجود کے ٹوٹے حصے سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہو۔ شیشے کے ذرات اب بھی ہوا میں تیر رہے تھے۔ جہاں پہلے آئینہ تھا، وہاں اب ایک دھندلا سا راستہ ابھر آیا تھا۔ روشنی کی باریک لکیر آہستہ آہستہ ایک دہانے میں بدل گئی۔ دیوار اب دیوار نہیں رہی تھی، کچھ ایسا بن گئی تھی جو سانس لے رہا تھا۔ روشنی کی وہ باریک لکیر جیسے کسی نئی دنیا کا دروازہ بن گئی ہو۔ احمد نے ایک لمحے کے لیے روشنی اور اپنے کانپتے ہاتھ کو دیکھا۔ انگلیوں پر خون کے دھبے، مگر احساس کہیں غائب۔ آنکھوں میں سکون، چہرے پر وہی سکوت۔ آئینے میں راستہ، وہ مدھم لہجے میں بولا۔ قدم آگے بڑھائے، پاؤں کے نیچے شیشے کے ذرے چرچرائے، مگر اس کے قدم رکے نہیں۔ اندھیرے میں ایک مدھم چمک تھی، ایک نامعلوم سمت کی پکار۔ احمد کے قدم لرزے۔ دماغ نے خطرے کا سگنل دیا، مگر دل نے حکم دیا اب نہیں رکنا۔ احمد نے قدم بڑھایا۔ اس اذیت، اس قید، اس ذہنی شکنجے سے نکلنے کے لیے وہ ہر قیمت ادا کرنے کو تیار تھا۔ اور اس لمحے جب اس نے وہ قدم روشنی کی سمت بڑھایا تو اندھیرے نے خود اس کے لیے راستہ چھوڑ دیا۔ وہ دہانے کے قریب پہنچا، ہاتھ آگے بڑھایا اور اس روشنی کو چھو لیا۔ روشنی نے اسے قبول کر لیا۔ نہ جھٹکا، نہ شور، بس ایک نرم سا بہاؤ، جیسے پانی کے اندر ڈوبا ہوا لمحہ۔ وقت تھم گیا۔ ہوا، دیوار، کمرہ، سب تحلیل ہونے لگا۔ روشنی نے اسے اپنے اندر سمو لیا۔ صرف ایک ہلکی سی سرسراہٹ باقی رہ گئی، اور خالی کمرہ جس میں اب کوئی آئینہ نہیں تھا۔ جاری ہے۔